دوستوں آج دولت کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ پاک کے یہ 4 نام ہیں جو کہ اتوار والے دن آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یہ اتوار کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز بتانے لگا ہوں۔ بس اتوار والے دن اللہ رب العالمین کے ان 4 ناموں کو پڑھ لو۔ ایک نام تو اللہ پاک کا ذاتی ہے، یا اللہ، اور دوسرا نام یا محمد۔ اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اس لیے آج اتوار والے دن جو بندہ بھی ان 4 ناموں کو پڑھے گا، اس کی بد قسمت کے تمام تالوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس کے رزق میں خوب برکت ہوگی، خوب رحمت ہوگی۔ وہ جو بھی اللہ پاک سے مانگے گا اس کو ملے گا، اس کی تقدیر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ پر کس طریقے سے مہربانیاں کرتا ہے، آپ پر کس طریقے سے رزق موسلادھار بارش کی طرح برستا ہے۔ بس ایک بار دولت کا یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس آج دولت کی یہ خاص تسبیح اتوار والے دن پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کے بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کا نصیب جاگ جائے گا۔ اللہ والوں، رزق تو ملے گی، اللہ رب العالمین عزتوں کے بھی اعلیٰ مقام پر آپ کو فائز فرما دے گا، کیونکہ یہ تسبیح، یہ عمل کامیابیوں کا خزانہ ہے۔ یہ دولت نہیں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ تو اس لیے آج ان 4 ناموں کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بدھ والے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کامیابی نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والو، 100% آپ لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی، رزق ملے گا، مال و دولت ملے گی۔ بس آج اتوار والے دن اس تسبیح کو پڑھ لو۔ یہ اتوار والے دن کا تیر و ہدف اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتوار والے دن پڑھنے والا سب سے خاص عمل ہے۔ بس آج اتوار والے دن دولت کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر آج وہ اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھ لے۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، اس وظیفے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب اس عمل کو پڑھیں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، چلتے ہوئے پانی کو روک دیتا ہے۔ اللہ والوں، پہاڑ کے اندر رستے بنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں نا، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو آج کی یہ تسبیح آپ کا قرض اتار دے گی، آپ پہ کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، دیکھیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، رب کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ بس رب فرماتا ہے کن، ہو جا، پھر فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ لازمی اس تسبیح کو پڑھیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مقروض ہوتا تھا، نبی پاک اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو لہٰذا آپ لوگ قرضوں سے جو ہے وہ نفرت کریں، دور ہوں اور قرض نہ لیں۔ اگر کسی وجہ سے لینا پڑ گیا ہے تو پھر آج اس تسبیح کو پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو قرضوں جیسی نالت سے دور کر دے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی میرا بھائی ایسا ہے جو کہ بے روزگار ہے، تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ بہترین عمل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ یقین کریں، ایسا روزگار ملے گا، ایسا بابرکت رزق ملے گا کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا کسی کو پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں،
फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, तो यकीन करें हो जाएगा उस घर में रिश्ता, उस घर में रिश्ता हो जाएगा। इस अमल को पढ़ें, अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा फरमा देंगे। या फिर आप जो है वो चाहते हैं कि मेरे फला घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, फला खानदान में हो जाए, भाई के बेटे से हो जाए, बहन की बेटी से हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो इस वजीफे को पढ़ लें। आप पढ़ लें तो बेहतर, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। यकीन करें वो रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और इंशाअल्लाह वो रिश्ता जुड़ जाएगा। इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ताकतवर तरीन वजीफा है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, लाजमी पढ़ें, बड़ा ही खास अमल है, बहुत ही खास तस्बीह है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें, जो नजरें बद लग गई है, उन सब नजरों को काट दे, हासिद की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा, गुनहगार बंदा, रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है। रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें, वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं
کہ استغفراللہ، اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفراللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا، کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پیئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو
پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے۔ یا محمد، یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔